یہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے اور ہم سب اس پر عمل کرتے ہیں، اصول دین میں ہمیں بتایا جاتا ہے، عقائد کی کتابیں جو مدارس میں ہم پڑھاتے ہیں اس میں بھی بتاتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی، کسی مجتہد کے فتویٰ پر عمل کر کے خدا کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، اپنے مرجع تقلید کی فتویٰ پر عمل کر کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، توحید کی جو 6-7 قسمیں ہیں جن میں سے بعض کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے گزشتہ مجالس میں، وہ کافی نہیں ہے۔ اسی طرح عدل الہی، اسی طرح نبوت کا عقیدہ، امامت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ، ان میں تقلید کافی نہیں ہے۔ انسان، ہر شخص اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق اپنی عقل کی روشنی میں ان عقائد کو سمجھے۔ فروع دین میں تقلید ہے، فروع دین میں تقلید ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد فی سبیل اللہ، زکوٰۃ سب یاد ہیں یا نہیں ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولی تبرع، یہ فروع دین ہیں، ان میں تقلید ہے۔ ان میں بھی فروع دین کے تمام مسائل میں تقلید نہیں ہے۔ جو باتیں ضروریات دین اسلام میں سے ہیں ان میں تقلید نہیں ہے۔ نماز واجب ہے، کسی مرجع تقلید کے فتویٰ پر عمل کر کے ہم نماز کو واجب نہیں سمجھتے، کسی مرجع تقلید کے فتویٰ پر عمل کر کے ہم روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ نص قرآن، جس حکم کے بارے میں قرآن کی واضح آیت موجود ہو وہاں تقلید نہیں چلتی، وہاں اجتہاد بھی نہیں چلتا، اجتہاد بھی نہیں چلتا۔ نص قرآن جس کے بارے میں موجود ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، 3 ٹائم نماز کا کس طرف اس آیے کریمہ میں اشارہ ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ کا معنی نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ یہ بعض گمراہ کن لوگ سٹیج پہ آ کے لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں۔ اس دن میں نے آپ کو اپنا ذاتی واقعہ سنایا تھا کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ کتنا گمراہ کن جملہ ہے یہ، کلمۃ حق یراد بها الباطل۔ میں نے بتایا کہ میں ناروال عشرہ پڑھنے گیا تھا، وہاں ایک اس کے مضافات میں ایک گاؤں میں مجھے مجلس تھی عشرے کے دوران، اس میں ایک اسلامیات کا ٹیچر ایم اے اسلامیات تھا، یہاں بیج بھی لگا ہوا تھا پنجتنی۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ نماز کا منکر ہے، نماز کو واجب نہیں سمجھتے، اسلامیات کا ٹیچر نماز کا منکر ہے۔ اس کی دلیل لغت کی ایک کتاب ہے، لغت کی ایک کتاب المنجد، شروع میں عربی سے عربی تھی، بعد میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے عربی سے اردو۔ آپ بھی اگر کسی عربی لفظ کا معنی تلاش کرنا چاہیں، المنجد، وہ اس کے پاس ہے۔ اس نے دیکھا کہ بھئی لغت میں ڈکشنری میں صلاۃ کا معنی دعا ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، 3 ٹائم نماز پڑھو، نماز، وہ اس کا مطلب ہے دعا کرو، 3 ٹائم دعا کرو، اپنی دنیا کے لیے، آخرت کے لیے جائز دعا کرو۔ یہ 5 وقت کی جو نماز ہے، صبح 2، ظہرین 4، مغرب 3، عشاء 4، یہ اس طرح پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ ضروریات دین اسلام، اس کا منکر کافر ہوتا ہے۔ بعد میں اسی گاؤں میں ایک مجلس تھی، رات کو وہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا کہ نماز ضروریات دین اسلام میں سے ہے، جو نماز کو واجب نہ سمجھے وہ مسلمان، جس طرح خدا کا منکر کافر ہوتا ہے، نبی کا منکر کافر ہوتا ہے، قیامت کا منکر کافر ہوتا ہے، اسی طرح ضروریات دین اسلام کا منکر بھی کافر ہوتا ہے۔ آپ نجاسات کے چیپٹر پر ہے نا توضیح المسائل میں، وہاں کافر میں کے ذیل میں خدا کا منکر، خدا کے حلول کا قائل، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق میں حلول کر جاتا ہے،
اور اس کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے، وہ بھی کافر ہے، غالی بھی کافر ہے۔ آج کل جو ہے نا یہ بہت پائے جاتے ہیں، غالی سر اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی مخلوق کو، ائمہ معصومین کو خدا کے ساتھ ان صفات میں شریک قرار دیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے ان کو رب مانے، خالق مانے، رازق مانے، یا نعوذ باللہ معبود مانے۔ وہ ایک جعفر جتوئی ہے، جعفر جتوئی، میں منڈی بہاؤالدین گیا وہاں ایک مجلس کے لیے۔ مجھے وہ جو لڑکے یہاں سے لے کے گئے تھے، وزارت مذہبی امور میں ہوتا تھا، ابھی وہاں سے ریٹائرڈ ہو گیا ہے، شبیر تارڑ اس کا نام ہے۔ اس نے مجھے ایک بیٹھک میں بٹھایا، کہا کہ آپ صاحب آپ تھوڑا سا یہاں انتظار کریں، آپ سے پہلے ایک صاحب پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو لے کے جائیں گے۔ کوئی 10-15 منٹ کے بعد وہ کچھ لڑکے آئے، ایسی پریشان لگ رہے تھے۔ کہا صاحب ایک مسئلہ بن گیا ہے، ابھی ہم پریشان ہیں کہ آپ کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیا ہو گیا؟ کہا کہ فلان نے، جعفر جتوئی نے مجلس پڑھی ہے اور اپنے مجلس کے دوران کہا ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک آدمی کے ہاں، ایک مرد کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، وہ حضرت موسیٰ کے پاس گئے، میری اولاد نہیں ہوتی، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے۔ حضرت موسیٰ نے اس کو جواب دیا یعنی یہ کہ تمہارے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ جواب دینے کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سوال کا جواب دیا، ایک جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ سے قرض مانگا ہے، آپ نے جواب دے دیا، یعنی معذرت کی کہ میرے پاس آپ کو قرض دینے کے لیے فی الحال میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔ جواب دیا، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ وہ مایوس واپس جا رہا تھا گھر، راستے میں ایک بے نماز تارک الصلاۃ جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی خیریت تو ہے، تم ذرا وہ پریشان لگ رہے ہو۔ کہا کہ اب میری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میری اولاد نہیں ہوتی، اور حضرت موسیٰ کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں، ادھر سے بھی جواب مل گیا ہے مجھے۔ اس تارک الصلاۃ نے کہا تمہیں کتنے بیٹے چاہیے؟ اس نے کہا ایک بیٹا یا بیٹی، لا ولد ہوں، بس اولاد مل جائے، بیٹا یا بیٹی۔ کہا جاؤ آپ فلان تاریخ کو مثلا تمہارے ہاں بیٹا ہو جائے گا۔ یہ گیا اور اپنے معمولات زندگی کو اس نے جاری رکھا، اور اس دن جس دن اس نے کہا تھا اس کے ہاں بیٹا ہو گیا۔ یہ بندے خدا ایک کپڑے میں وہ اس نومولود بچے کو لپیٹ کے، اور وہ کیا کہتے ہیں مٹھائی کا ڈبہ، بقول ان کے مٹھائی کا ڈبہ لے کے حضرت موسیٰ کے پاس گئے۔ آپ نے تو جواب دے دیا تھا کہ تمہارے ہاں اولاد نہیں ہوتی، یہ مجھے فلاں بے نماز تارک الصلاۃ کے ذریعے یہ بیٹا مل گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس کو محسوس کیا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے میری درخواست پر کوئی غور نہیں کیا اور اس تارک الصلاۃ کے ذریعے اس کو مل گئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے استعفیٰ دے دیا، مجھے تیری طرف سے نبوت نہیں چاہیے، میری اتنی بھی سفارش نہیں مانتا کہ کسی کو بیٹا دو، وہ فلاں تارک الصلاۃ۔ وہ جو مجھے لے کے گیا تھا بشیر تارڑ، اس کا بھائی وہاں سکول چلاتا ہے، شبیر تارڑ، اس کو بھی میں جانتا ہوں، وہ مجلس میں کھڑا ہو گیا، کہا کہ مولانا صاحب اس سے زیادہ مزید ہم نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کو بھی یہ بات لگی، دوران مجلس منبر سے اتر کے چلا گیا، اور پیچھے ملا جلا رد عمل۔ کسی نے کہا ٹھیک کیا ہے اس نے جو ٹوکا ہے، کسی نے کہا کہ نہیں ہماری مجلس خراب ہو گئی ہے، شور۔ ابھی مجھے کہا کہ اب آپ بتائیں کہ ان حالات میں آپ کو لے کے جائیں، پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ میں نے کہا کہ اگر مجھے سٹیج تک منبر پر جانے دیا جاتا ہے، مجھے بولنے کا موقع دیا جاتا ہے، پھر میں کنٹرول کر لوں گا، قابو کر لوں گا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جاتے ہی شور شرابہ ہوگا پھر مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اسی بات کا خطرہ ہے کہ شور شرابہ ہوگا، چونکہ جب وہ پڑھے بغیر بیچ میں مجلس چھوڑ کے نکل گیا ہے تو جو اس کے حامی تھے انہوں نے کہا ہے، ان کو پتہ تھا کہ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، اشتہار لگا ہوا تھا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون پڑھتا ہے۔ 3.5 گھنٹہ یہاں سے میں ان کی گاڑی میں گیا تھا، مجلس پڑھے بغیر واپس آ گیا۔